سیدنا صفینا نبینا حبیبنا و مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا و مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ آپ نے بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ، جسمانی محنت، مالی محنت، ہر طرح سے دل و جان کے ساتھ اس محفل کو سجایا اور رچایا، اور اب تک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کو سن رہے ہیں۔ یقیناً بہت ہی مبارکباد ہے آپ حضرات۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ یہ بات بہت اچھی طرح جان رہے ہیں کہ آج کی شب کون سی شب ہے، آج کی رات کون سی رات ہے۔ یقیناً آج کی رات وہی رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے مرکز عقیدت کو، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو وجود بخشا، اسی ذات بابرکات کو 12 ربیع الاول شریف کو یعنی آج ہی کی تاریخ کو صبح صادق کے وقت مکے کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے اس خاک دانے گیتی پر مبعوث فرمایا، اور یہ اعلان فرمایا رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنین پر احسان کر دیا، مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو بھیج کر۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے کہ ہم اور آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو گن سکیں، شمار کر سکیں، اور اللہ کی نعمت کا، ہر ایک نعمت کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے۔ ہم اور آپ جو چل پھر رہے ہیں،
ہر ایک ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارے لیے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اپنے نبی کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، تو کہا کہ اے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیج کر۔ حضرات محترم، ہم اور آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اسی نبی کے کہنے سے ہم نے خدا کو جانا، خدا کو پہچانا، نہیں تو لوگ گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے اور ایسے کام کو انجام دے رہے تھے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں اور صفحات انسانی کو مطالعہ کریں، یعنی انسانی زندگی کو دیکھیں، تو انسان تو تھا اس وقت بھی، لیکن انسان کے اندر انسانیت نہ تھی، لوگ تو تھے لیکن لوگوں کے اندر رحم نام کر کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ حضرات محترم، آج سے 1400 سال پہلے جا کر کے ذرا دیکھیں کہ کس قدر ماحول خراب ہو چکا تھا کہ لوگ ناجائز کام کو کرنے میں بھی فخر محسوس کیا کرتا تھا، لوگ ناجائز کام کو بڑے شوق سے کرتے تھے اور ناجائز کام کو کر کے اپنے سینے کو چوڑا کر کے چلا کرتے تھے، جیسے کہ بارہا یہ روایت ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر اس وقت یہ ماحول بن چکا تھا کہ لوگ اپنی ہی بچیوں کو اپنی ہی گھر میں جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس لڑکی کو خود سے جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے، چونکہ ماحول اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹی کو رکھنا یا بیٹی کو پیدا ہونے کو گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرات محترم، اس وقت یہ ماحول بن چکا تھا کہ لوگوں کے پاس صرف دو ہی آپشن تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکیوں کو، عورتوں کو احسان ماننا چاہیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور دل و جان سے ان پر قربان ہونی چاہیے عورتوں کو، کیونکہ آج جو عورتوں کو عزت ملی ہے رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ حضور نے آ کر کے جب ایسے ماحول میں کہ لوگوں کا ماحول یہ تھا کہ لوگ کے پاس دو آپشن بچے تھے، یا تو جب لڑکی پیدا ہو جائے یا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ دفن کر دے، تب تو وہ بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا تھا اور اپنے بازو کو پھیلا کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، گڈھا کھان کر کے اسے دفن کر دیا، اور بڑے فخر کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر وہ اس کام کو نہ کرتے، یعنی زندہ دفن نہ کرتے، ان کا گلا نہ گھوٹتے، تو ان کا شرم سے سر نیچے ہو جاتا تھا اور کسی کے سامنے وہ کھل کر کے نہ جا سکتا تھا۔ بہت ہی ماحول خراب ہو چکا تھا۔ حضرات محترم، ایسے پرفتن دور میں جبکہ لوگوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور مردوں کا اور لوگوں کا عالم یہ تھا کہ انسان کو جس طرح منڈی میں لے جا کر کے جانوروں کو بیچا جاتا تھا، آج بیچا جاتا ہے، ویسے ہی اس زمانے میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا اور وہ انسانوں کو خرید کر کے لاتے تھے اور جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، جیسے چاہا مارا پیٹا، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں انسانوں کے ساتھ کرتا تھا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس خاک دان گیتی پر تشریف لائے اور عرب کے اس ماحول میں یہ کہا کہ یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنے بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کے کہا یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات محترم، عورتوں کو جو عزت ملی اور آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم کسی کے غلام نہیں ہو رہے ہیں، یعنی جس طور پر ہم تو مانسک طور پر غلام ہوتے ہیں لیکن جسمانی طور پر غلام نہیں ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے و طفیل میں ہے۔ حضرات محترم، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم حضور سرور کائنات علیہ السلام کو مان کر کے مسلمان ہیں، انہی کو ماننے کی وجہ سے اور انہی سے محبت کرنے کی وجہ سے آج ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان آج کہاں جا رہا ہے؟ آج ہم اور آپ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے چلا جائیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہیں ایمان کی فکر ہوا کرتی تھی، وہ اپنے ایمان کے فکر میں لگے رہتے تھے، وہ اپنے آپ میں جتنی بھی مشقتیں ہو اور جتنی بھی تکلیفیں ہو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہاتھ دے دیا تھا، نبی پر جو ایمان لے آیا تھا، اس ایمان سے پھرنے کو تیار نہ ہوتے تھے، بلکہ اپنے جسم پر چاہے نیزہ چلے، چھری چلے یا چاقو چلے، چاہے اسے عرب کی پتھریلی زمین پر، ریتیلی زمین پر جسم کو ننگا کر کے گرم دھوپ میں تپتے ہوئے بالوں میں سلا دیا جائے، وہ تمام چیزوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ لیکن نبی کو جو ایمان دے دیا تھا، جو نبی پر ایمان لے آیا تھا، اس ایمان سے وہ پھر نہیں رہے تھے اور وہ ایمان کی چونکہ فکر کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ ایمان کی فکر نہیں کرتے ہیں، آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو آج ہم نہیں دیکھتے ہیں حضرات محترم۔ لیکن آج سے دیکھ لیں صحابہ کرام کو کہ وہ لوگ کیسے ایمان میں مضبوط رہتے تھے کہ اس پر چاہے کتنی بھی مشقتیں اور تکلیفیں آتی تھی وہ تمام چیزوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روایت میں ابو جہل کی ہے اور دوسری روایت میں حضرت عمر کی رشتہ دار میں سے کوئی رشتہ دار ہے، ان کا نام زنیرہ نام کر کے ایک باندی تھی، ایک عورت تھی، خاتون تھی، وہ ابو جہل کی باندی تھی یا ابو جہل کی غلام تھی، اور وہ زنیرہ نے جب حضور سرور کائنات علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو سنا تو وہ چونکہ باندی تھی، آپ ذرا دیکھیں کہ عرب کے سرزمین پر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، یعنی جب اللہ کا حکم ہوا کہ تبلیغ کا کام شروع کیا جائے اور آپ تبلیغ کیجئے، تو حضور سرور کائنات علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو ایمان والوں میں سے جو لوگ ایمان لانے میں شفقت کیا کرتے تھے یا جو لوگ بڑی جلدی ایمان لاتے تھے، ان میں سے وہ لوگ زیادہ تر تھے جو لوگ دبے کچلے لوگ تھے، جو لوگ غریب تھے، جو لوگ معاشرے کے ہر طرح سے ستائے جاتے تھے، وہ لوگ بڑے جلدی ایمان لاتے تھے، اور جو لوگ غلام تھے، باندی تھی، وہ لوگ بھی بڑی جلدی ایمان لے آیا کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے کہ ایک بکا ہوا انسان، بکے ہوئے انسان کو تو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں جا کر کے بک جائے، وہ خود بکا ہوا ہے لیکن اسے دوسرے کے ہاتھ میں بکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ آقائے دو جہاں ہمارے اور آپ کے پیغمبر کیسے تھے کہ بکا ہوا انسان بھی اس حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آیا کرتے تھے، اور یہ تصور بھی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا اور نجات کا باعث بن جائے گا کہ ہمارے نبی کیسے تھے کہ ایک بکا ہوا انسان بھی آقا کے ہاتھ پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ حضرت زنیرہ نے جب ایمان لایا، اسلام لایا، تو جب ابو جہل کو یہ پتا چلا کہ میری باندی جو زنیرہ ہے وہ ایمان لے آئی ہے، تو وہ تو چونکہ ابو جہل شروع سے ہی اسلام کے بڑے کٹر دشمن رہے ہیں اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کرتے تھے، ہر طرح کی حربیں ابو جہل اپنایا کرتے تھے کہ کیسے بھی سرکار کو نیچا دکھایا جائے، کیسے بھی سرکار پر جو لوگ ایمان لائے ہیں اسے پھرا جائے۔ ساری سازشیں جب تک ابو جہل رہا اس کے سرداری میں ہوتا رہا، تو ابو جہل کو جب یہ پتا چلا کہ زنیرہ ایمان لے آئی ہے تو وہ
زنیرہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم سرور کائنات علیہ السلام پر یعنی تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور اسلام دھرم اپنا لیے ہو. تو زنیرہ نے کہا ہاں. تو ابو جہل نے اس قدر زنیرہ کو مارا، اس قدر مارا کہ زنیرہ کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئی، دونوں آنکھیں کی روشنی چلی گئی، یعنی آنکھیں ہی ختم ہو گئی. تو ابو جہل نے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، زنیرہ اپنے دین سے پھر گئی تھی، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئی تھی، اس لیے اسے معبود نے یعنی جو بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ہبل ہو، لات ہو، عزا ہو، تو ان لوگوں کی بتوں کی قسم کھا کر کے ابو جہل نے کہا لات و عزا کی قسم، زنیرہ اپنے دین سے پھر گئی تھی، اس لیے آج خدا نے لات و عزا نے اس کی دونوں آنکھیں چھین لی ہے. تو زنیرہ نے کہا کہ سنو، میں اس نبی پر ایمان لائی ہوں اور اس خدا پر میرا یقین ہے، اس خدا پر میں ایمان لے آئی ہوں جو خدا ہمیں روشنی بھی دیتا ہے، اسی خدا کی روشنی دی ہوئی آنکھیں ہے، اسی خدا نے مجھے بینائی دی ہے اور اسی خدا پر میں ایمان لایا ہوں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی میں سچے دین پر ہوں، تو یقیناً میرا رب میرے بینائی کو پھر سے دوبارہ لوٹا دے گا. تو یقیناً زنیرہ نے جیسے ہی دعائیں کی تو ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی. حضرات محترم، تو ان لوگوں کو یہ فکر ہوا کرتی تھی آج ہمیں اور آپ کو کہیں پر پیٹا جائے، مارا جائے اور اپنے دین سے پھرنے کے لیے کہے تو ہم اور آپ پھر جائیں گے. آج تو ہمارے درمیان میں کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو ہمیں ہمارے ہی بھیس میں آ کر کے ہمیں اپنے دین سے دور کرتے جا رہا ہے. کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے نبی کو اختیار نہیں، کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے. یعنی وہ ہمارے ہی بھیس میں آ کر کے ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے اور ہم اس کے فندے میں آ جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ علم سے ناآشنا ہے، ہمارے پاس وہ علم اور وہ ہتھیار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس باطل فرقے کا مقابلہ کر سکیں. حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، بے انتہا محبت کریں. حضور سے محبت کا نام ہی ایمان ہے اور ہم اور آپ علم حاصل کریں کیونکہ علم یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. اسی علم کے ذریعے ہم اور آپ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اور خدا کی کما حقہ عبادت کر سکتے ہیں. حضرات محترم، ہم اور آپ جائیں 1400 سال پہلے ہم دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینے میں کیسا ماحول پیدا کیا تھا. ہم چونکہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں اور ہمیں جو چلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ہمیں جو آئیڈیل جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے. یعنی زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اس دنیا میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا دار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کس کو دیکھنا چاہیے؟ ہم اپنے نبی کو دیکھیں، اللہ کے حبیب کو دیکھیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. لیکن آج ہم کس کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو ہمیں جانتا تک نہیں ہے. فلمی دنیا کے لوگ ہو، کرکٹ دنیا کے لوگ ہو، اگر وہ بال کو جس طور پر کاٹتے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہے کہ اسی کے طور اور طریقے پر آج بال کٹوا رہے ہیں. وہ داڑھی جیسے ہی کٹواتے ہیں، یعنی داڑھی میں جتنے بھی وہ قسمیں نکال لیں، آج ہمارے نوجوان اسی کو آئیڈیل بناتے ہیں اور اسی کو طرز عمل پر چلتے ہیں. کوئی اپنے کان کو اگر کان میں بالی پہن رہا ہے وہ تو کافر ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم مومن ہیں. ہمارے لیے تو جو رہبر اور رہنما ہے وہ ہمارے بزرگان دین ہے. ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں جو نبی ہمیں پہچانتے بھی ہے؟ آج ہم اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو ہمیں جانتا تک نہیں ہے، جو ہمیں پہچانتا تک نہیں ہے. اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں جس کو آئیڈیل بنا رہے ہو، چاہے فلمی دنیا کے لوگ ہو یا
کرکٹ دنیا کے لوگ ہو یا نیتا وغیرہ ہو، اس کو اگر آئیڈیل بنا کر چل رہے ہیں، اس کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو پہچانے گا بھی نہیں اور آپ کو اندر بھی جانے نہیں دے گا اور آپ کو دروازے سے ہی دھکے مار کر کے باہر کر دے گا۔ لیکن ہم اور آپ اس نبی کے امتی ہے، جو نبی ہمیں اور آپ کو پیدا ہوتے ہوئے ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوئے، وہ نبی جو جب معراج کی رات تشریف لے جانے لگے تو ہم گنہگار امتیوں کو یاد کرتے رہے، بلکہ جا کر کے قرب خدا میں بارگاہ خاص میں بھی ہم گنہگار امتیوں کو نہ بھولا۔ اور وہ نبی جو ہمیں قبر میں کام آنے والا ہے، وہ نبی جو ہمیں میدان محشر میں کام آنے والے ہیں، جو ہمیں پہچانتا بھی ہے، جب ہم پوری صراط سے گزریں گے تو ہمیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا سوائے اپنے نبی کے، جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ حضرات محترم، اس نبی کو ہم اور آپ آئیڈیل بنائیں اور اس نبی کی بات کو ہم اور آپ مانیں۔ حضرات محترم، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے، مسلمان ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہم اور آپ رسول کے امتی ہے، ہمارا تمام چیز ڈھنگ اسلامی ہونا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم مکے میں کیسا ماحول پیدا کیے تھے کہ لوگوں کے درمیان کیسا درس دیا تھا۔ اگر ہمارے درمیان حضور کی سیرت آ جائے اور حضور کی سیرت کو ہم مطالعہ کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جب کفار مکہ نے مکہ میں مسلمانوں کو چونکہ جب ایمان لوگ لے آتے تھے، چونکہ جب ایمان لے آتے تھے تو لوگ کفار مکہ اسے ہر طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، ستاتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے اس اسلام سے پھر جائے اور پرانے دین پر پھر آ جائے، تو طرح طرح کی تکلیفیں دی، ستائے، جس کی وجہ سے مسلمان 2 مرتبہ ہجرت کیے۔ ایک مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کیے اور جب حبشہ کی جانب ہجرت کیے اور حبشہ کے بعد پھر جب واپس آ گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اور مدینہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کا عالم کیا تھا، یہ حال تھا۔ ایک مسلمان کے لیے کس طرح محبت تھی اور کس طرح بھائی چارگی تھی، اس روایت سے آپ ملاحظہ فرمائے۔ آج وہ بھائی چارگی ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ بھائی چارگی اس طرح تھی کہ جب انصار لوگ یعنی مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے، مدینہ میں رہ کر کے ایمان لائے اسے انصار کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے گئے اسے مہاجر کہا جاتا تھا۔ جب چونکہ یہاں سے جو لوگ مکے سے چھوڑ کر کے گئے تھے یہ اپنے ساتھ کچھ بھی ساز و سامان لے کر کے نہ گئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے۔ جب وہاں پر گئے تو مدینہ والوں نے ان مہاجرین کے لیے رہنے کے مکان بھی دیے، اس کے کھانے پینے کی بھی چیزیں دی، کپڑے بھی دیے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھی، جس کے پاس 3 بیویاں تھی، جو پہلے سے 2 شادی جس کی ہو چکی تھی یا 3 شادی ہو چکی تھی، ان میں سے ایک بیوی کو یا 2 بیوی کو، جس کے پاس 3 تھی انہوں نے 2 کو، جس کے پاس 2 تھی انہوں نے 1 بیوی کو طلاق دے کر کے اس مہاجر بھائی کے ساتھ ان کا رشتہ کر دیا اور ان کا شادی کر دیا۔ کیسی محبت پیدا کی تھی اور کیسی بھائی چارگی مسلمانوں کے درمیان تھی۔ مدینہ کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کے درمیان اور ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر گوشت بنا اور بکری کا کھسی کا سر جو ہوتا ہے سرا ہوتا ہے جو ہے وہ بنا، اور اس کو بننے کے بعد جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کے لیے جب بیٹھے تو چونکہ بڑے محنتوں اور مشقت کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس وقت ابھی کی طرح کھانے کی فراوانی بھی نہ تھی اور بہت طرح کی دقتیں اور پریشانیاں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کئی روز تک لوگ بھوکے رہتے تھے، تو چونکہ جب وہ بکری کا گوشت بنا اور اس کو دسترخوان پر لے کر بیٹھے تو اس مسلمان کے بھائی کے دل میں یہ خیال آیا ہمارے گھر میں تو آج گوشت بنا ہے اور گوشت بنا ہے ہم تو اسے کھا لیں گے، لیکن پاس میں جو گھر ہے سامنے والے جو گھر ہے پتہ نہیں اس گھر میں جو ہمارے مومن بھائی ہے مسلمان بھائی ہے وہ کھا رہے ہیں یا بھوکے سو رہے ہیں، تو بھوکے سو رہے ہیں۔ تو ان کو خیال آیا کہ
کہ اس کو ہم نہ کھا کر کے ہم بھوکے رہ لیں گے، پانی پی لیں گے، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا رہے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ اس پڑوسی کے گھر جا کر کے دے آتے ہیں، اور وہ پڑوسی بھی جب دسترخوان پر کھانا لے کر کے بیٹھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کہ اگلے پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو، وہ ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ پیالہ جو ہے مدینے کے تمام گھروں میں پھرتا ہوا پھر اسی گھر میں آ گیا، کیونکہ کس طرح محبت ایک دوسرے کے لیے تھی۔ آج ہمارے درمیان وہ محبت نہیں ہے، آج ہم بھائی بھائی کے دشمن ہیں، آج باپ بیٹے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ہر ایک حقوق کو بتایا ہے۔ بچپنے کے حقوق کو علیحدہ بیان فرمایا، جوانی کے حق کو الگ بیان فرمایا، والدین کے حق کو الگ بیان فرمایا، بیوی کے حق کو الگ بیان فرمایا، ہر ایک چیز کو علیحدہ بیان فرمایا۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیں۔ ان کی جو ظاہری 63 سالہ زندگی ہے اس زندگی کو ہم اور آپ مطالعہ کریں۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام نے پہلے 40 سال تک اعلان نبوت نہ فرمایا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال تک حضور نے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کو درمیان منواتے رہا کہ ہر طرح سے لوگوں کے درمیان پیش آئے، ہر اعتبار سے عمدہ اخلاق والے اور ہر طرح سے بہتر ثابت ہوئے۔ اور جب لوگوں کو یقین ہو گیا اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امین ہے اور یہ صادق ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ہم اور آپ کیسے امین تھے کہ امانت کی چیز جب مکے میں کوئی تاجر، چونکہ مکے تجارت کی جگہ ہے، وہاں پر لوگ ہر ملک سے تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے، تو جب تجارت کے غرض سے لوگ جاتے تھے تو دوسرے کے پاس امانت کے طور پر کچھ سامان رکھنا ہوتا تھا، وہ رکھنے کے لیے تلاش کرتے تھے کہ کس کے پاس ہم رکھیں کہ یہ سامان محفوظ رہے۔ مثال کے طور پر تلوار ہی ہو، اگر تلوار ہم کس کے پاس رکھیں کہ وہ تلوار ہمیں پھر واپس، تو مدینے کے کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اس مدینے مکے میں ایک ہی انسان ہے جس کے پاس تم امانت کی چیز رکھو گے تو بعین ہی ویسے پاؤ گے، یعنی اور کسی کے پاس رکھو گے تو وہ امانت میں خیانت کر دیں گے، تم تلوار رکھو گے وہ تم سے جھوٹ بول دیں گے، کہے گا یہاں پر نہیں رکھے ہو، یا اس میں خیانت کر دیں گے، 10 روپیہ دو گے تو وہ 5 روپیہ رکھ لیں گے اور کہیں گے 5 ہی روپیہ دیے ہو۔ لیکن ایک ہی انسان ایسا ہے جس کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جس کو کبھی خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ گویا کہ مکے کے کافر بھی اس وقت رہنمائی کر دیتے تھے کہ جاؤ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم پر، یعنی اس وقت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جاؤ محمد کے پاس، ان کے پاس تم رکھ دو، جیسے رکھو گے ویسے ہی پاؤ گے اور جب چاہو تب تمہیں مل جائے گا۔ لوگ تاجر جو جاتے تھے وہ حضور کے پاس ہی، حضور کے گھر میں ہی اپنی امانت کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل جو ہے وہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ حضور کی زندگی کو مطالعہ کریں اور پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم اور آپ جیسا عمل کریں گے ویسے ہی آخرت میں ہمیں اور آپ کو ملنا ہے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ آئیں دعا کریں کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی جب بھی خاتمہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔